خطبہ نمبر 190۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں حمد خدا، ثناء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصیحت تقوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدا، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس کے انعام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں اس کے حقوق سے عہدہ برا ہونے کے لیے۔ اس کا لشکر غالب ہے اور بزرگی عظیم ہے۔ ثناء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے اس کی اطاعت کی دعوت دی ہے اور اس کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ اس کے دین میں جہاد کے ذریعے انہیں اس بات سے نہ ظالموں کا ان کے جھٹلانے پر اجتماع روک سکا ہے اور نہ ان کی نور ہدایت کو خاموش کرنے کی خواہش منع کر سکی ہے۔ تقوی الہی کی نصیحت، تم لوگ تقوی الہی سے وابستہ ہو جاؤ کہ اس کی ریسمان کے بندھن مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر جہت سے محفوظ ہے۔ موت اور اس کی سختیوں کے سامنے آنے سے پہلے اس کی طرف سبقت کرو اور اس کے آنے سے پہلے زمین ہموار کر لو۔ اس کے نزول سے پہلے تیاری مکمل کر لو کہ انجام کار بہرحال قیامت ہے۔ اور یہ بات ہر اس شخص کی نصیحت کے لیے کافی ہے جو صاحب عقل ہو، اور اس میں جاہل کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس انجام تک پہنچنے سے پہلے تنگی لحد اور شدت برزخ کا بھی سامنا ہے، جہاں برزخ کی ہولناکی، خوف کی دہشت، پسلیوں کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کانوں کا بہرا ہو جانا، قبر کی تاریکیاں، عذاب کی دھمکیاں، قبر کے شگاف کا بند کیا جانا اور پتھر کی سلوں سے پاٹ دیا جانا بھی ہے۔ بندگان خدا، اللہ کو یاد رکھو کہ دنیا تمہارے لیے ایک ہی راستے پر چل رہی ہے اور تم قیامت کے ساتھ ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہو، اور گویا کہ اس نے اپنی علامات کو نمایاں کر دیا ہے اور اس کے جھنڈے قریب آ چکے ہیں، اور تمہیں اپنے راستے پر کھڑا کر دیا ہے، اور گویا کہ وہ اپنے زلزلوں سمیت نمودار ہو گئی ہے اور اپنے سینے ٹیک دیے ہیں، اور دنیا نے اپنے عہد سے منہ موڑ لیا ہے اور انہیں اپنی گود سے الگ کر دیا ہے۔ گویا کہ یہ ایک دن تھا جو گزر گیا، یا ایک مہینہ تھا جو بیت گیا، اور اس کا جدید کہنا ہو گیا اور اس کا تندرست لاغر ہو گیا۔ اور اس موقف میں جس کی جگہ تنگ ہے اور جس کے امور مشتبہ اور عظیم ہیں، وہ آگ ہے جس کا زخم کاری ہے اور جس کے شعلے بلند ہیں۔ اس کی بھڑک نمایاں ہے اور بھڑکنے کی آوازیں غضبناک ہیں۔ اس کی لپٹیں تیز ہیں، بجھنے کے امکانات بعید ہیں۔ اس کا بھڑکنا تیز ہے اور اس کے خطرات دہشت ناک ہیں۔ اس کا گڑھا تاریک ہے اور اس کے اطراف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کی دیگیں کھولتی ہوئی ہیں اور اس کے امور دہشت ناک ہیں۔ اس وقت صرف خوف خدا رکھنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں وہ عذاب سے محفوظ ہوں گے اور عتاب کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ جہنم سے الگ کر دیے جائیں گے اور اپنے گھر میں اطمینان سے رہیں گے، جہاں اپنی منزل اور اپنے مستقر سے خوش ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں پاکیزہ تھے اور جن کی آنکھیں خوف خدا سے گریاں تھیں۔ ان کی راتیں خشوع اور استغفار کی بنا پر دن جیسی تھیں، اور ان کے دن وحشت اور گوشہ نشینی کی بنا پر رات جیسے تھے۔ اللہ نے جنت کو ان کی بازگشت کی منزل بنا دیا ہے اور جزائے آخرت کو ان کا ثواب۔ یہ حقیقتاً اسی انعام کے حقدار اور اہل تھے جو ملک دائم اور نعیم ابدی میں رہنے والے ہیں۔ بندگان خدا، ان باتوں کا خیال رکھو جن کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے اور جن کو ضائع کر دینے سے باطل والوں کا گھاٹا ہوتا ہے۔
اپنی موت کی طرف اعمال کے ساتھ سبقت کرو کہ تم گزشتہ اعمال کے گروی ہو اور پہلے والے اعمال کے مقروض ہو، اور اب گویا کہ خوفناک امر نازل ہو چکا ہے جس سے نہ واپسی کا امکان ہے اور نہ گناہوں کی معافی مانگنے کی گنجائش ہے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق دے اور اپنے فضل و رحمت سے ہم دونوں سے درگزر فرمائے۔ زمین سے چمٹے رہو اور بلاؤں پر صبر کرتے رہو، اپنے ہاتھ اور اپنی تلواروں کو زبان کی خواہشات کا تابع نہ بنانا، اور جس چیز میں خدا نے اجلت نہیں رکھی اس کی جلدی نہ کرنا، کہ اگر کوئی شخص خدا اور رسول و اہل بیت کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے بستر پر مر جائے تو وہ بھی شہید ہی مرتا ہے، اور اس کا اجر بھی خدا ہی کے ذمے ہوتا ہے، اور وہ اپنی نیت کے مطابق نیک اعمال کا ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے، کہ خود نیت بھی تلوار کھینچنے کی قائم مقام ہو جاتی ہے، اور ہر شے کی ایک مدت ہوتی ہے اور اس کا ایک وقت معین ہوتا ہے۔